بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تجارت کا سب سے پہلا اصول وہ یہ ہے کہ تجارت کے دوران کسی بھی شخص کو کسی قسم کے نقصان سے حتی الامکان بچایا جائے۔ مطلب تجارت کے دوران کسی کو بھی کسی قسم کا نقصان نہ دیا جائے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہر دوسرے، پانچویں اور 10ویں دکاندار نے دکان کے اندر یا دکان کے باہر یہ بورڈ آویزاں کر رکھا ہوتا ہے جس پر تحریر ہوتا ہے کہ نو ریٹرن نو ایکسچینج، خریدا ہوا مال وہ نہ واپس کیا جائے گا اور نہ خریدا ہوا مال تبدیل کیا جائے گا۔ تو کتنی بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے اسلام نے ہمیں اسلامی تجارت کے سنہری اصول بتائے ہیں جس پر چل کر نہ کسی مشتری کو کسی قسم کے نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور نہ بائع کو کسی قسم کے نقصان واقع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے تجارت میں اپنی ہی منمانیاں جاری کی ہوئی ہیں اور اپنی ہی منمانیاں کرتے ہیں، کسی قسم کے اصولوں کا کوئی خیال اور لحاظ نہیں رکھتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مسلمان تاجر نے کسی دیگر مسلمان خریدار کے ساتھ بیع اکالہ کر لیا، مطلب کہ اس خریدار کا جو خریدا ہوا مال تھا وہ اس نے واپس خوشی برضامندی لے لیا، تو اللہ پاک اس فروخت کنندہ بائع اور تاجر اور دکاندار کے جو تمام لغزشیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی بشارت ہے ہمارے آج کے ایک تاجر کے لیے، آج کے ایک دکاندار کے لیے اور آج کے ایک بائع کے لیے کہ وہ اگر کسی کا خریدا ہوا مال جو ہے وہ اس کی رضامندی سے وہ واپس کر دے اور اس بیع کو اور اس عقد کو وہ منسوخ کر لے، تو اس بائع کے لیے اور اس دکاندار کے لیے کتنی بڑی بشارت کی بات ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی تاجر کے پاس کوئی شخص اپنی مجبوری کے تحت اس نسبت آ جاتا ہے کہ وہ اپنا خریدا ہوا مال واپس کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے کیے گئے سودے پر اور کیے گئے بیع پر شرمندہ ہوتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ میں یہ سودا جو میں نے کیا تھا اس کو برقرار رکھوں اور باقی رکھوں، کیونکہ اس بیچارے کو کسی قسم کا نقصان ہوتا ہے، تو جب وہ اس دکاندار اور تاجر کے پاس آتا ہے تو اس تاجر کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اس کو واپس کر دے، بلکہ اس تاجر کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ جو بیع کیا تھا اس نے اس کو منسوخ کر دے۔ اور یہ فقہا کی اصطلاح میں بیع اکالہ اس کو کہا جاتا ہے، جس کو شرح الوقایہ، ہدایہ اور امام قدوری اور اسی طرح کنز الدقائق کے متون میں اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ بیع اکالہ جو ہے یہ متعاقدین کے لیے فسخ ہے، مطلب بائع اور مشتری کے لیے یہ فسخ بیع ہے، جو انہوں نے سودا کیا تھا، جو انہوں نے عقد کیا تھا، یہ ان دونوں کے لیے جو ہے یہ فسخ بیع ہے، اور کسی تیسرے اور ثالث شخص کے لیے یہ بیع جدید ہوگی۔ تو میرا خطاب یا میرا جو آج کا بیان ہے وہ ہمارے عام تاجروں کے ساتھ ہے، تو یہ مشکل ترین اصطلاحات کی طرف نہیں جاتے۔ اسی طرح ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی خاتون شکایت لے کر آئی، اور اس خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے نے کسی ایک باغ والے شخص سے باغ خریدا تھا، لیکن بعد میں میرا بیٹا جو ہے وہ پیشمان پڑ گیا ہے اور اس کو اس باغ کے جو عقد کیا ہے، اس نے یہ سودا کیا ہے، اس سودے میں اس کو واضح نقصان ہے، اور میرا بیٹا نہیں چاہتا کہ اس شخص کے ساتھ اس سودے کو برقرار رکھے۔ تو جب میرا بیٹا اس باغ والے کے پاس گیا تو اس باغ والے نے اس بات کی قسم اٹھا لی کہ قسم ہے خدا کی یا قسم ہے اللہ کی کہ میں اپنا کیا گیا سودا یعنی فروخت کیا گیا اپنا باغ
وہ واپس نہیں لوں گا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس باغ والے کو چاہیے کہ وہ نیک کام نہ کرنے کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ اس کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ایک نیک کام تھا، اس میں ایک بشارت ہے کہ اللہ پاک اس تاجر کے اس بیع کو منسوخ کرنے کے بدلے اللہ پاک اس کے لغزشیں اور خطائیں معاف فرما دیں گے اور ان سے درگزر فرما دیں گے۔ تو وہ باغ والا کیوں ایسا کر رہا ہے کہ وہ ایک نیک کام اس کے نہ کرنے کی قسم اٹھا رہا ہے؟ تو وہ بات جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس باغبان کی تک پہنچ گئی۔ تو اس باغ والے شخص نے فوراً اس بوڑھی عورت کے بیٹے کو بلا کر اس کے ساتھ کیا گیا جو سودا تھا اس کو کینسل اور منسوخ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کا مصداق بن گیا اور اس کا مستحق بن گیا۔ تو اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ اکثر یہی کہا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا شخص آئے جس نے ہم سے کوئی چیز خریدی ہو پہلے اور اب آ کر وہ اس خریدی ہوئی چیز پر پیشمان ہو اور اس کو واپس کرنا چاہے اور اس سودے کو کینسل اور منسوخ کرنا چاہے۔ تو ان دونوں حضرات کی یہی خواہش ہوا کرتی تھی کہ ہمارے پاس کوئی ایسا شخص آئے جس نے ہم سے کوئی چیز خریدی ہو اور وہ آ کر ہمیں واپس کر دے اور ریٹرن کر دے، کیونکہ ہم اس کے واپس کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کا مصداق بن جائیں گے کہ ہمارے جو لغزشیں ہیں، ہمارے جو خطائیں ہیں وہ باری تعالیٰ ہمارے معاف فرما دیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت، خوش نصیبی اور بشارت کی بات ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی چیز فروخت کی تھی اور بعد میں وہ خریدار بیچارہ آ کر کسی وجہ سے پیشمان ہوتا ہے یا اس کو اس سودے میں نقصان ہوتا ہے یا اس سودے کو وہ پسند نہیں کرتا کیونکہ اس کو کسی قسم کا نقصان ہے، تو اب جو بیچنے والا شخص ہے، بائع، دکاندار اور تاجر، وہ اگر اس سودے کو اس خریدار کے منشا کے مطابق اس کو کینسل کر دے کہ ٹھیک ہے بھائی، میں نے آپ پر یہ چیز فروخت کی تھی، آپ کو پسند نہیں آئی، آئیں اور اپنے پیسے واپس لے لیں اور مجھے میری چیز اسی طرح واپس کر دیں، تو یہ کتنا خوش نصیب دکاندار اور تاجر ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارت کے مطابق اس کے تمام لغزشیں اور خطائیں وہ معاف کی جائیں گی اور باری تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے اس کے تمام گناہوں سے اور لغزشوں سے وہ درگزر فرمائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے تحت وہ دکاندار جو ہے وہ بہت خوش نصیب ہے۔ تو اس کے علاوہ کسی بھی بیع کو جو کینسل کرنا ہوتا ہے وہ دو وجہ سے کیا جاتا ہے، یا تو اس خریدار کو خیار عیب حاصل ہوتا ہے یا اس خریدار کو خیار رویت حاصل ہوتا ہے۔ مثلا کسی شخص نے کوئی ایسی چیز خریدی کہ اس کو اس نے دیکھا نہیں تھا اور اس کے دماغ میں اور اس کے ذہن میں ایک اچھا خاکہ تھا کہ جو چیز میں خرید رہا ہوں وہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی پائیدار ہوگی اور بہت ہی خوبصورت ہوگی، تو جب وہ چیز اس کے سامنے لائی گئی، اس نے پہلے عقد تو کر لیا تھا، اب اس بیچارے نے رویت کی وجہ سے اور دیکھنے کی وجہ سے اس چیز کو پسند نہیں کیا اور اس نے سوچا کہ اس کے خریدنے کی وجہ سے مجھے نقصان ہوگا، تو اب اس شخص کو، خریدنے والے مشتری کو خیار رویت حاصل ہے کہ جس طرح کی چیز اس نے مانگی تھی یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے یا اس رنگ کی چیز نہیں ہے، تو اب جو بائع ہے وہ اس خریدار کو خیار رویت کی وجہ سے مجبور نہیں کرے گا کہ آپ نے میرے ساتھ سودا جو کیا تھا اور عقد کیا تھا آپ لازماً اس عقد کی پابندی کریں گے۔ یہ بائع اس خریدار اور مشتری کو کسی بھی قسم کا اس نسبت مجبور نہیں کر سکتا، یا اس خریدار کو خیار عیب حاصل تھا، اس نے دکاندار سے کہا تھا کہ یہ چیز میں لے جاتا ہوں لیکن اگر اس میں یہ عیب نکل آیا یا یہ جو میں نے آپ سے موبائل خریدا ہے یہ گھر جا کر اس کو چارجنگ لگاتا ہوں اگر نہ چلے تو اس میں عیب ہوگا، تو اب اس عیب کی وجہ سے پھر وہ دکاندار جو ہے، وہ تاجر جو ہے وہ اس کو واپس کرے گا۔
اس بیع اکالہ میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جس کو ترتیب وار انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے، لیکن اس میں ایک اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جس قیمت پر خریدار نے وہ چیز خریدی تھی، اب بیع اکالہ جو ہے مطلب ان کا جو عقد ہے وہ کینسل ہو رہا ہے اور منسوخ ہو رہا ہے، تو اب وہ بائع جو ہے اس مشتری کو وہی قیمت ادا کرے گا جس قیمت پر اس خریدار نے اس سے وہ چیز خریدی تھی، کسی بھی قسم کی کوئی کٹوتی نہیں کرے گا۔ ہاں اگر کوئی عیب پیدا ہو گیا ہو تو اس عیب کی حد تک وہ اپنی کٹوتی کرے گا اور وہ بائع دکاندار اپنے آپ کو نقصان سے بچائے گا، لیکن اگر وہ چیز جو تھی جس کو خریدار واپس کر رہا ہے اور وہ بے عین ہی اسی طرح ہے، تو اب بائع کے لیے، دکاندار کے لیے، تاجر کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس خریدار سے کسی قسم کی کٹوتی کر لے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ بھی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، بہت کم دکاندار جو ہوتے ہیں وہ میڈیسنز جو ہیں وہ واپس کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں چونکہ ڈاکٹر حضرات اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے اور ہمیں بھی ہدایت دے، کوئی مریض اگر ان کے پاس جاتا ہے تو وہ 3 مہینوں کی دوائیاں ان کو لکھ کر دیتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے ان کے جو کمپنیاں ہیں وہ لکھ کر دیتے ہیں، ایک کمزور انسان اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ تو اب اگر وہ مریض کے جو لواحقین تھے انہوں نے لے لی ہیں اور وہ مریض دوران علاج فوت ہو جاتا ہے، یا وہ ایک ہاسپیٹل سے دوسرے ہاسپیٹل منتقل ہوتا ہے، یا وہ کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے 2 دن 3 دن کے بعد، کیونکہ اس ڈاکٹر اور معالج کے جو علاج سے اس کو افاقہ نہیں آ رہا تھا، تو اب جو اس نے دوائیاں خریدی تھی کسی میڈیکل سٹور والے سے، اب وہ دوائیاں اس کے کسی کام کی نہیں رہیں گی، تو اب اس میڈیکل سٹور والے کے پاس اگر وہ دوائیاں لے کر آئے تو اس میڈیکل سٹور والے کو بھی چاہیے کہ اس مصداق کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کا مصداق بنے اور اس بیچارے مریض کے لواحقین سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں اور اس سے ناجائز اس کی مجبوری سے کسی قسم کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ جو دوائیاں اس کے واپس کرنے کی ہیں وہ ان کو واپس کی جائیں، ان سے واپس لی جائیں اور ان کی پیمنٹ کی جائیں۔ ہاں البتہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح کے سیرپ وغیرہ جو ایک بار استعمال ہو جاتی ہے یا ان کے جو سیل ہیں وہ کھل جائیں تو وہ دوبارہ واپس نہیں کی جاتی، کیونکہ پھر دکاندار ان کو مزید آگے فروخت نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ جو دیگر ٹیبلٹس ہوتے ہیں یا ڈرپ وغیرہ یا کسی اور ایسے ادویات، تو ان ڈاکٹر حضرات سے بھی یہی گزارش ہوگی کہ خدا را ان غریب مریضوں کے ساتھ اتنے دوائیاں لکھنا اور ایک مشت ان کو 3 مہینے کی دوائیاں لکھ کر دینا، یہ بھی کس قدر مناسب نہیں، اور اگر وہ لوگ خرید بھی لیں تو اس دکاندار کو بھی چاہیے کہ اس بیچارے خریدنے والے مریض سے وہ پھر آ کر بیع اکالہ کرے، اور جو دوائی وہ واپس کرنا چاہے تو ان سے واپس لے لی جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات وہ اس نسبت ہیں۔